Hello and welcome to another session of Mahiyatul Amraz, that is pathology in Unani medicine. Till now we have discussed about Ilmul Ahwal, the knowledge of different body states, different types of diseases and their description, their definitions, their differentiation, etc. And now we will proceed to the etiology or Ilmul Asbāb. What are the causes and how these diseases can be could be understood in terms of the causes, and what is the etiology, what is the etiopathogenesis of these diseases. اب تک ہم نے علم الاحوال اور اس کی مختلف اس کے ذیل میں جو مختلف امراض آتے ہیں اس کی مختلف قسمیں امراض کی ہم نے پڑھی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امراض کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کے آپس میں کیا فرق ہیں اور ان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم علم الاسباب کی طرف آئیں گے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ امراض ہوتے کیسے ہیں، اور اسباب کا علم ایٹیولوجی جسے کہا جاتا ہے یا علم الاسباب کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے اور اس میں کن کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیسے اسباب کا پتہ لگایا جاتا ہے امراض کا، وہ ساری باتیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی فنڈامنٹل ہے فار دا پرپز آف ڈائگنوسس۔ تشخیص کے اعتبار سے علم الاسباب بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تو علم الاسباب اور ایٹیولوجی۔ علم الاسباب کیا ہے؟ علم الاسباب وہ علم ہے جس کے ذریعے صحت و مرض کے اسباب اور حدوث مرض کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتا دیں کہ علم الاسباب جو لفظ ہے، جو ٹرم ہے اسباب کا علم، تو یہ جنرل ہے، یہ صرف امراض کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صحت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سبب کی تعریف میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ صحت کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور مرض کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ تو اسباب جب دونوں کے ہیں تو علم الاسباب میں بھی دونوں چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ البتہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے اس وقت وہ علم الاسباب پیتھولوجی کے اعتبار سے، امراض کے اعتبار سے علم اسباب کیا ہیں، ان کا علم کیا ہے، اس کو ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ البتہ صحت کے اسباب پر بھی مختصراً تبصرہ کیا جائے گا۔ تو اس علم کے ذریعے سے صحت و مرض دونوں کے اسباب کا مطالعہ ہوتا ہے اور حدوث مرض کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ مرض کیسے حادث ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ مرض جو ہے بیماری کا سبب بن رہا ہے، اس کی پیتھوجینیسس کیا ہے، حدوث مرض یعنی اس کی پیتھوجینیسس کیا ہے، کیسے وہ مرض سبب بن رہا ہے بیماری کا۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سبب اسے کہتے ہیں جو مقدم ہو یعنی پہلے ہو، پہلے کاز ہوتا ہے، وہ کاز جو ہے اس سے بدن میں یا تو کوئی نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے یا اس کاز کی وجہ سے کوئی بدن کی کوئی حالت برقرار رہتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ صحت اگر موجود ہے اور کوئی کاز ایسا ہے جو صحت کو برقرار رکھتا ہے، جیسے ہم نے اسباب ستہ ضروریہ کی بات کی تھی، جو کچھ تفصیل کے ساتھ اور آئے گا، مختصراً ہی صحیح لیکن پہلے کے مقابلے میں جو ڈسکشن ہوا تھا پہلے، اس کے مقابلے میں کچھ وضاحت کی جائے گی۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ اسباب صحت کے ہیں، صحت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صحت وہ ہے جو کوئی نئی حالت پیدا کرے یا کوئی پہلے کی حالت کو باقی رکھے، چاہے وہ صحت کا سبب ہو چاہے مرض کا سبب ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ سو واٹ آر علم الاسباب؟ علم الاسباب اور ایٹیولوجی، ایٹیو مینس cause, ایٹیولوجی means the knowledge of causes. So علم الاسباب also mean for the knowledge of causes. It deals with the causes of disease and mechanism of disease, not only causes of disease but also causes of health and disease. In general, it is meant for the causes of health and disease. But here as we are discussing the pathology, so the causes of disease will be focused. So Ilmul Asbab, in Ilmul Asbab we will see what are the causes of disease
and what are the mechanism of disease causation, how this disease is being developed, what is the pathogenesis of development of that particular disease or any kind of disease. So we will see the general principles and specific things with the help of which the identification of cause can be made easily possible. So this is about Ilmul Asbāb, and we have earlier studied that sabab, what is sabab or cause. So sabab is usually occurs first, it happens to be first and then causes and then produces either a new state in the body, either from health to disease. Cause of disease will induce disease after its occurrence, or it may continue or it may maintain a certain state. For example, a cause of health will maintain the body in the healthy state. So the causes of health are 6 essential factors, Asbab Sitta Daruriya, which will be slightly elaborated in the coming sessions. So the causes of disease will be focused here more. For example, ufunat or infection is a cause for humma. So we will see the whole system of disease causation and what are the factors and how we locate which factor is more important, which factor is less important, and precise diagnosis of causes is very essential. So the diagnosis is made with the help of Ilmul Alamat, but the knowledge of Ilmul Asbāb is very essential for understanding the exact etiology. इसमें एक अहम बात यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई सबब, अगर किसी बीमारी का कोई सबब पाया जाता है तो बीमारी हो जाए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ शराइत हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ख़राब ग़िज़ा खाई जाए तो उससे पेट ख़राब हो ही जाएगा, या अगर किसी जरासीम से एक्सपोज़र हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, बैक्टीरिया से एक्सपोज़र हो तो बीमारी हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अतिबा ने बहुत पहले इस पर भी बात की है और इसको भी क्लासीफाई किया है कि कैसे और कब बीमारियां होती हैं और कब कैसे असबाब जो हैं वो अपना असर दिखाते हैं, कब असर नहीं दिखाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात अतिबा ने कही है। तो किसी सबब को अपना असर पैदा करने के लिए 3 शराइत का होना ज़रूरी है। 3 शराइत होंगी तो वो सबब अपना असर दिखा सकता है, और वो शराइत नहीं होंगी तो वो सबब अपना असर नहीं दिखा सकता। पहली जो शर्त है वो ये है कि सबब की क़ुव्वत फ़ाइला क़वी हो। ठीक है, एक हर चीज़ का एक इफ़ेक्टिव रेंज होता है और इफ़ेक्टिव थ्रेशोल्ड होता है। उससे पहले या उसकी उतना अगर ना हो तो वो चेंज पैदा नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी कॉज में या किसी भी पॉजिटिव फैक्टर में जब तक वो क़ुव्वत ना हो कि वो अपना असर दिखाए, तब तक वो असर पैदा हो नहीं सकता। सबब की क़ुव्वत फ़ाइला क़वी हो, कवी से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कवी हो, बल्कि इतनी कवी हो कि वो अपना असर कर सकता हो, इतनी ज़ईफ़ ना हो कि उससे कोई चेंज ही ना पैदा हो। ठीक है, तो थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे बॉडी में, हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, और हम जो जहाँ जीते हैं, जहाँ जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ कोई एग्जिस्टेंस है। तो बहुत सारे जरासीम भी हैं और हम लोग उसमें रह भी रहे हैं, हम बीमार भी नहीं हो रहे हैं, ठीक हैं, सेहतमंद हैं। तो इसकी वजह यह है कि वो जरासीम इतनी ज़्यादा तादाद में हमारी बॉडी में नहीं शामिल हो रहे हैं कि वो बीमारी पैदा कर सकें। उनके लिए ज़रूरी है कि वो इतनी मक़दार में जाएँ और इतनी क़ुव्वत उनके अंदर आए कि वो बीमारी पैदा कर सकें। इसी तरह और भी दूसरे असबाब का हाल है। जरासीम की मिसाल आसानी से समझने के लिए मैंने बता दी। तो दूसरा एक सबब है कि बदन में सबब के असर को कबूल करने की इस्तेदाद मौजूद हो। एक जगह क़ुव्वत फ़ाइला क़वी हो, दूसरी चीज़ ये है कि असर को कबूल करने की इस्तेदाद भी होनी चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ इसलिए है कि हम देखते हैं कि कभी कभी एक ही चीज़ से 2 लोगों को एक्सपोज़र हो रहा है,
ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور دوسرا آدمی بیمار نہیں ہوتا، تو اس کے جو کاز اطباء نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص مستعد ہے بیماری کے لیے، تو وہ مستعد ہے تو اس لیے اس کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ استعداد ہے اور وہ بیمار ہو رہا ہے، اور جو شخص مستعد نہیں ہے، جو اس اثر کو قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتا ہے اپنے اندر، وہ اتنا انف، اس کی امیونٹی اتنی اچھی ہے کہ وہ اس کا اثر قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اندر بیماری نہیں ہے، وہ اثر نہیں دکھائے گا، سبب وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ اس کے ہم نے جو درجات امراض پڑھے تھے، امراض کے مختلف درجے ہوتے ہیں، غائب درجے کی صحت، پھر اس کے بعد کم درجے کی صحت، پھر اس میں بدن مسقام پڑھا تھا ہم نے، اور مستعدین پڑھا تھا، اور بہت زیادہ مریض پڑھے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے جو درجات ہیں صحت و مرض کے، اس میں وہ لوگ جو امراض کے لیے مستعد ہوتے ہیں اور حالت ثالثہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ امراض کے لیے مستعد ہوتے ہیں، تو یہ ایک بات ہے جو سمجھی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے اثر سبب جو ہے وہ صحت کے لیے ہوتا ہے، مرض کے لیے ہوتا ہے، ویسے صحت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو کئی بار مریض ہے لیکن مریض میں دوا کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ مریض اتنا کمزور ہے کہ دوا اپنا اثر ہی نہیں دکھا پا رہی ہے، تو اس کے اندر دوا کو بھی، اس کا بھی اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں جو ایک نوع کے لوگوں کو لگ سکتے ہیں، دوسرے نوع کے لوگوں کو نہیں لگتے، تو جو نوع کے لوگ اگرچہ سب بالکل صحیح ہوں، صحت مند ہوں، لیکن خاص علاقے کے لوگ اس طرح کے بیماریوں کے لیے ان کے اندر استعداد ہوتی ہے، وہ لے لیتے ہیں بیماریاں، جبکہ دوسرے علاقے کے لوگ ان کے اندر وہ استعداد نہیں ہوتی اور وہ اثر قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی کچھ بیماریاں جو انسانوں کو آسانی سے ہو جاتی ہیں، جانوروں میں نہیں ہوتی ہے نا۔ ہم نے جیسے سنا ہوگا کہ بعض وائرسز جانوروں کو ہوتے ہیں، انسانوں کو نہیں ہوتے، بعض انسانوں کو ہوتے ہیں، جانوروں کو نہیں ہوتی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اور صرف امراض کے بارے میں نہیں، ان جنرل بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر جانور کھائیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کھا لیں تو اس سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے، ان کو بیماری ہو جائے۔ تو یہ جیسے دوا شکران ہے، وہ گھوڑا کھا لیتا ہے اور انسان کے لیے وہ زہر ہے، تو یہ جو فرق ہے نا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس چیز کے اثر کو قبول کرنے کی استعداد کسی میں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سبب اور بدن کا تعلق اتنی دیر تک قائم رہے جس میں اثر ہو جائے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ قوت فاعلہ بھی قوی ہے، استعداد بھی مریض میں ہے، لیکن جو ٹائمنگ ہے، جو ٹائمنگ ہونا چاہیے، جتنی دیر کا وقت ملنا چاہیے ان کو آپس میں، تو سبب کو اپنا اثر پیدا کرنے کے لیے جو اتنی دیر تک تعلق باقی رہے، وہ نہ ملے تو بھی بیماری نہیں ہو سکتی، یا تب بھی سبب اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسباب صحت کی بات کریں تو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ دوا کو اپنا اثر پیدا کرنے کے لیے، شفا یابی کے لیے کچھ دن تک اور کچھ مخصوص عرصے تک اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تب وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس کا مخصوص کورس ہوتا ہے، تب اس کا اثر پوری طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ورنہ دوا کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ مریض نے دوا جتنی کھانی چاہیے تھی اس کی آدھی خوراک کھا لی ہے اور یہ سوچا کہ میں تو اب ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ سبب اور بدن کا تعلق اتنی دیر تک قائم ہو جس میں اثر ہو جائے۔ اسی طرح بیماری کے آسپیکٹ سے ہم دیکھیں تو سبب بیماری کا ہے، لیکن بدن کے ساتھ اس کا ایکسپوزر اتنی دیر تک ہو جتنا اس کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ ہر چیز کے لیے ہر چیز کے لیے یہ اصول الگ الگ ہے نا۔ تو جیسے ہم مثالوں کے ذریعے سے اگر بات لینا چاہیں تو کسی خراب ہوا میں آپ جا کر رہ رہے ہیں، تو اگر اتنی دیر تک رہیں جتنی دیر میں خراب ہوا کا اثر آپ کے پھیپھڑوں تک ہو سکتا ہے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بہت کم ڈیوریشن کے لیے وہاں گئے ہیں اور وہاں سے ہٹ گئے ہیں، تو اس بات کی امید ہے کہ اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوگا، اس کا سبب اپنا اثر دکھا نہیں پائے گا۔ تو یہ 3 اصول ہیں، اور ان 3 اصولوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ اصول بھی اطباء نے بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، اگر 2 ہیں، تیسری نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ بدن میں اثر قبول کرنے کی استعداد بھی ہے، اور سبب کے ساتھ وہ اتنی دیر تک
रखा भी गया जितनी देर तक असर हो जाना चाहिए, लेकिन सबब के अंदर पोटेंसी ही नहीं थी, सबब इतना कमज़ोर था कि उसने असर ही नहीं दिखाया, या फिर क़ुव्वत फ़ाइला भी कवी थी, देर तक मौजूद भी रहा, लेकिन इस्तिदाद नहीं थी उसके अंदर बदन में कि उसको कबूल करता, या टाइमिंग उतनी देर तक नहीं था। तो तीनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं होगी तो सबब का असर ज़ाहिर नहीं होगा। तीनों मैंडेटरी हैं कि ये भी मौजूद हो, ये भी मौजूद हो और ये भी मौजूद हो। तीनों चीज़ें एक साथ जब मौजूद होंगी तब असरात पैदा होंगे असबाब के। असबाब की तासीरात के लिए ये तीन शराइत ज़रूरी हैं। So it is an important concept. What are the requirements for the effect of causes? Why and how the cause can affect? The effect of cause should be established with the help of three important requirements. These are called as Sharait. Sharait means requirement. Tasirat means effect, and Asbab, as you know, that it is meant for causes. So Sharait of Tasirati Asbab, requirements for the effect of causes. So there are three requirements which are mandatory for a cause to induce its effect. What are those causes which are very essential for inducing its effect? First one is strong Quwwat Faila. The strong Quwwat Faila of causative factor. Cause या causative factor. So the causative factor should have strong acting power, active power, Quwwat Faila, the power of action. So that must be strong enough. That must be having that minimum threshold to be acted upon to inducing the effect, to display the effect. So it is very important. Many times we are living in an environment where many microbes and bacteria, viruses are living with us, especially bacteria are living with us. So even then we do not develop disease. Why? Because not all the time the bacteria and viruses which are entering in our body with each inspiration, with our respiration, with eating foods and drinking water and drinks. So many bacteria are entering our body, but even the amount of bacteria and the acting power of the bacteria which entered in the body is not enough to induce the effect. That's why we are not supposed to be caused by disease. So it is very important to the acting power should be strong enough. And another thing is an ability in the body to pursue its effect, the receptive power, to an ability of the body to pursue its effect. So not all the human body are prone to develop the disease. Many human beings are strong enough, their immunity is strong enough so that they can defend the causative factors, and not all develop disease even with the presence of strong Quwwat Faila or strong acting power of the causative factor. So as we discussed in Darajat Sehat Umar, there are different types of persons divided into categories of disease and health, from very best complete health to incomplete health. Then they are miscalm, prone to develop disease, then they are mildly diseased, and then are very much they are completely diseased persons. So these are different types of human being and a body, and different we especially will live in the spectrum of health and disease. So there must be, if we are prone to develop disease, then it is called as the ability to perceive the effect is present. If we are in a very pink of health, we are in a very much good condition, then we will be
not able to perceive its effect. Similarly, there are different geographical variations. In certain situation, certain area, one disease is commonly prevalent. In the other area, that disease is not prevalent. Even when they are consuming the same kind of food and they are exposed to the same kind of causative factors and with the same potency. So because their immunity is different, the racial immunity, there is concept of racial immunity not only in Unani medicine but also in the conventional medicine. So this is the cause when everyone is not able to perceive the effects. Similarly, from the perspective of human being and animals, animals are exposed to certain kind of potent causative factors. They do not develop disease, but human can develop. Similarly, vice versa. So it is the ability to perceive its effect which is essential to be present. And the third is the optimum time period for interaction of cause and interaction with body to induce the effect. Interaction of body with cause to induce effect. An optimum time period is essential. Without this optimum time period, the effect will not be observed and will not occur. So this time period is important. This time period is can be understood with the example that as we discussed the cause of disease, cause of health can be understood. For example, a patient is having any particular disease and he is suffering from, for example, one infection, and a doctor has given a prescription of antibiotic, a course of antibiotic for 5 days, but he took that medicine for 2 days only and he want to be relieved from all the symptoms, but the actual interaction of that kind of medicine with that particular microbe or that particular cause should be of minimum 3 to 4 days or 4 to 5 days for which the medicine is prescribed, but as that time period is not achieved and patient left the treatment only after 2 days, so the effect of medicine to treat the disease will not be completed. So this is an example of time period. Similarly, to induce the effect of disease by any causative factor, there must be a time period. For example, if a person is living in the polluted area for a considerable time, he can be affected. But if he is just passing from that polluted area for a duration less than that required for the inducing its effect, he will not suffer from that particular disease. So there will be no effect in the absence of any one of the above factor. These three things must be present to induce the effect. If anything is not there, the effect will not occur. Absolutely. So if acting power of cause is enough and is strong enough, and the ability of the person is also present to pursue its effect, but the time period is not optimum. Similarly, the time period is there and the strong Quwwat Fa'ila is there, but the person is not having any ability to perceive its effect, so it will not be affected from that particular effect or that particular disease. So this is all about the Sharait of Ta'sirat Asbab. इसके बाद हम एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि असबाब की जो अक़साम बयान की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं. असबाब आम्मा भी होते हैं, असबाब जुज़इया भी होते हैं. असबाब आम्मा क्या हैं और असबाब जुज़इया क्या हैं. असबाब आम्मा से हमारी मुराद होती है कि एक जनरल डिस्क्रिप्शन असबाब का, एक असबाब किस किस किस्म के हो सकते हैं और उनकी नौइयत क्या होती है, तो इनको हम असबाब आम्मा कहते हैं. असबाब जुज़इया से मुराद कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज़ के लिए
کس قسم کے اسباب ہوتے ہیں. تو ابھی ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھیں گے. جیسے اسباب سابقہ، اسباب واصلہ، اسباب بادیہ، یہ اسباب کی کلاسیفیکیشنس ہیں. تو اب اسباب کو ایک تو اس طریقے سے کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کون سے اسباب سابق ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں، کون سے اسباب واصل ہوتے ہیں، بدن سے لگے ہوتے ہیں، کون سے اسباب خارجی ہوتے ہیں، بعدی ہوتے ہیں. اور کچھ اسباب کو اس طرح سے کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ اسباب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مخلفہ ہوتے ہیں، جو اپنے پیچھے اپنے خلف میں اثرات چھوڑ جاتے ہیں. خلف نہیں پیچھے، تو اپنے پیچھے اثرات چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں اسباب مخلفہ کہتے ہیں. اسباب غیر مخلفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے اثرات نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ بھی ایک جنرل ڈسکرپشن ہے، اسباب کا کلاسیفیکیشن ہے. ایک اسباب کا کلاسیفیکیشن اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ ہے کہ اسباب کو کس طریقے سے کون سے اسباب ضروری ہوتے ہیں، کون سے بہت مینڈیٹری نہیں ہوتے، غیر ضروری بھی انہیں شامل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں، اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے ضروری نہیں ہوتے ہیں صحت کے لیے جتنے اسباب ضروریہ ہوتے ہیں. پھر اسباب جزیہ میں ہم دیکھیں گے کہ اسباب سوء مزاج، کہ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو سوء مزاج پیدا کرتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو سوء ترکیب پیدا کرتے ہیں. ہم نے یہ امراض کی تعریف دیکھی ہے، امراض کی اقسام دیکھی ہیں. اب ہر قسم کے امراض کے اسباب کیا کیا ہیں، سوء مزاج کیوں کر پیدا ہو جاتا ہے، اور مختلف اقسام کے سوء مزاج کیوں کر پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سوء ترکیب کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اسباب تفرق اتصال کیا ہیں، کیوں کنٹینیوٹی لاس ہو جاتی ہے، کہ اگر جو ہے وہ بونس کے اندر یا مسلس کے اندر تفرق پیدا ہو رہا ہے، یا کسی اور اندرونی اعضاء میں تفرق پیدا ہو رہا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں. اسی طرح ہم اسباب اورام بھی پڑھیں گے کہ اورام کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. کچھ حد تک ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن اس کی تفصیل اس میں اسباب اورام میں آئے گی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہیں جو دیگر اسباب کے ذیل میں شامل کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد we will see here the types of asbab, the causative factors, the types of causes, and a general overview of types of causes. The causes are classified into asbab amma or asbab juz'iyya. We can call it as the general causes, and asbab juz'iyya means specific causes. So what are those general causes? Asbabs are classified as a general types will be discussed under asbab amma, and specific causes which are specific for certain types of diseases will be discussed. So asbab sabiqa are those asbab which occur first, and we'll explain in next session in detail. Similarly, asbab wasla are those which are connected to the body. Wasla means connection, and asbab badiya which are external to the body. So this is one type of classification. Another type of classification is asbab mukhallifa and asbab ghair mukhallifa. It depends on the the marks or remnants of disease which is present after the sabab can be eliminated. Such type of amraz are called as mukhallifa, and the asbab after removal of which no mark or scar remains will be called as asbab ghair mukhallifa. Asbab ضرورية and غير ضرورية. So these are certain asbab of sihat which are very essential for health. So they are called as asbab ضرورية, and غير ضرورية means they are not essential but they are having their effect. So they are also included. In asbab juz'iyya or specific causes, we will see different types of asbab which cause su'e mizaj. The temperament is disturbed because of certain causes which will be
explained, and what are those causes which result in different types of sui mizaj, har, barid, ratb, yabis, and different other sui mizaj, maddi, gair maddi, mufrad, and murakkab. So different sui mizaj will be discussed, different asbab, and different asbab of sui tarkeeb. What are asbab which cause uh, malformations and disfigurements, increase or decrease in volume or numbers, and similarly asbab of different positional disorders, etc., will be discussed here. And then asbab tafarruq ittisal. What are asbab tafarruq ittisal? Asbab tafarruq ittisal are actually those which which are responsible for loss of continuity in the structure of either a simple organ or compound organs. So those asbab will be discussed. Any kind of tafarruq ittisal, either in bones or cartilages or skin or muscle or any internal structures. And asbab awram, which we have seen recently about the description of awram, and we have seen little bit asbab also based on the causative matter. We have seen the classifications, but what are other asbab of awram? The detailed description will be discussed in later sessions. And there are certain other asbab, for example asbab of painful conditions, and asbab of abnormal movements, and asbab of certain other important pathological conditions will be discussed in successive sessions. So this is a general overview of different types of asbab.